حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کوڑے کی مقدار یعنی ماترا جتنا جنت کا حصہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ خلاصہ، حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جنت کی صفتوں اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر بطور رغبت اور شوق دلانے کے جنت کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ بتاتے ہیں، ایسی بڑے شان والے گھر کی بڑائی اور مہانتا کا کیا پوچھیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا ہو اور اپنے پیارے بندوں اور عاشقوں کا ٹھکانہ بنایا ہو، اس کو اپنی رحمت، شان اور رضامندی سے پر کیا ہو، اس کی نعمتوں کو بڑی کامیابی قرار دیا ہو، اس کی بادشاہی کو بڑی حکومت بنایا ہو، اس میں خوبیوں کو پورے طور پر مخصوص کر دیا ہو، اس کو ہر قسم کے عیب، آفتوں اور نقصان سے پاک کر دیا ہو۔ اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھے تو وہ کستوری اور زعفران کی ہے، اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی نپائی کے گارے کا پوچھے تو وہ خوشبودار کستوری کا ہے، اگر تو اس کی بجری کا پوچھے تو وہ موتیوں اور جواہروں کی ہے، اگر تو اس کی عمارت کا پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے، اگر تو اس کے پیڑوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک پیڑ کا تنا اس سونے اور چاندی کا ہے، نہ کہ لکڑی کا، اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، جھاگ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے تو وہ ایک باریک اور نفیس پوشاکوں سے بھی کہیں زیادہ حسین ہے، اگر تو جنت کی نہروں کو پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہیں اور جن کا ذائقہ سواد بس دستور قائم ہے، اور کچھ نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے خوب مزیدار ہوں گی، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہیں، اگر تو ان کے کھانے کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو ان سے چاہیں پسند کر لیں گے، اور گوشت ہوگا اڑتے جانوروں کا جس قسم کا جی چاہے گا، اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم یعنی زنجبیل اور کافور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف کہ اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی، اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہجوم کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی، اگر تو جنت کے پیڑوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو وہ اپنے سننے والوں کو مست کر دے گی، اگر تو ان کے سائے کا پوچھے تو ان میں سے ایک بھی پیڑ ایسا ہے کہ بہت تیز یعنی گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے تب تک بھی اس کو طے نہ کر سکے، اگر تو جنت کی چوڑائی اور کشادگی کا پوچھے تو سب سے کم درجے کا جنتی اپنی بادشاہت یعنی تخت و محلوں اور باغوں میں 2000 سال کی مسافت یعنی دوری تک چلتا رہے، اگر تو جنت کے خیموں اور قبوں کا پوچھے تو ان میں کا ہر ایک خیمہ ایسے کھولدار موتی کا بنا ہوا ہے، تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل ہے، اگر تو اس کے بالا خانوں اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ہیں جو ایک دوسرے پر بنائے گئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اگر تو ان کے محلوں کی بلندیوں کا سوال کرے تو نکلنے والے ستاروں کو دیکھ لے یا آسمان کے کنارے میں غروب ہونے والے ستارے کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے، اگر تو جنت والوں کے لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا، اگر تو اس کے بچھونے کا پوچھے تو ان کا استر موٹے ریشم کا ہے جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے، اگر تو ان کی مسہریوں کا پوچھے تو وہ ایسے تخت ہیں جن پر سونے کے نگینے سے شاہی مسہریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی پھٹن ہے نہ سوراخ، اگر تو جنت والوں کی عمر کا پوچھے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر 33 سال کی عمر میں ہوں گے، اگر تو جنت والوں
والوں کے چہروں کا اور ان کے حسن کا پوچھے تو وہ چاند کی شکل کے ہوں گے۔ اگر تو ان کے گیت کا پوچھے تو ان کی بیویاں حور عین عمدہ آواز میں گائیں گی، اور ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی رہوں گی، اور ان سب سے عمدہ اور بلند رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ اگر تو جنت والوں کی سواریوں کا پوچھے جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارتیں کریں گے تو وہ بہت ہی شان و شوقت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے۔ یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنتوں کی سیر کریں گے۔ اگر تو ان کے زیور اور لباس کی سجاوٹ و سنگار کا پوچھے تو کنگن تو سونے اور اعلیٰ درجے کے موتیوں کے ہوں گے، اور ساروں پر شاہی تاج ہوں گے۔ اگر تو جنت والوں کے چھوکروں کا پوچھے تو وہ ایسے ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ اپنے حد سے زیادہ حسن و خوبصورتی میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اگر تو ان کی دلہنوں اور بیویوں کا حال پوچھے تو وہ نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر، جن کے انگوں میں جوانی چمک گھومتی ہوگی، گلاب اور سیب جیسی گال ہوں گے، ترتیب سے لگے ہوئے مومیوں کی شکل دانتوں میں سمائی ہوگی، کمر نرم و نازک ہوگی، جب چہرے کا جلوہ دکھائے تو سورج اس کے مکھڑے کی دمک چمک میں لہراتا ہو، جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس سے حیرانی اور مدہوشی میں سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں دودھ جو چی میں آئے کہہ سکتا ہے۔ جب وہ جنتی سے کلام کرے گی تو دو محبوبوں یعنی پیار و محبت کرنے والوں کی آپسی بات چیت کے سمبند میں کیا گمان کرتا ہے۔ جنتی اس جنتی دلہن کے گال کے بیچ میں دیکھے گا جیسے صاف ستھرے آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی کھال پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی اور نہ ہی اس کی پوشاکیں۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان و زمین کی فضا خوشبو سے بھر دے اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر اور تسبیح پکارنے پر بے ساختہ مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کر لے، اور ہاں سورج کی روشنی کو ایسی چاند پھیکی کر دے اور دھومل کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو پھیکا کر دیتا ہے، اور پوری زمین پر بسنے والے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ان کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے محبت تمام خواہشوں سے زیادہ لڑ پانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں گے وہ حسن و خوبصورتی میں ترقی کرتی چلی جائے گی، لمبا زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی، وہ گرم پیدائش، ماہواری و نفاس بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب، پاخانہ اور دوسری گندگیوں سے بھی پاک ہوگی، اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کا حسن بوڑھا ہوگا، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا، اس کی ناز و ادا وغیرہ کی نگاہ پر بس اپنے شوہر کی طرف ہی رہے گی، چنانچہ وہ کسی غیر کا لالچ نہ ہوگی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف رہے گی، اور یہی اس کی خواہش کی انتہا ہوگی کہ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو مانے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان اور جن کے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا اس کا دل اس کے دیدار کی لذت اور مستی سے اچھل جائے گا، اور جب وہ جنتیوں سے بات کرے گی تو اس کے کانوں میں الفاظ کا رس کھول دے گی، اور اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل اور بالا خانے کو چمکا دے گی۔ اگر تو ان کی عمر کو پوچھے تو وہ ہم عمر اور جوانی کی سب سے مناسب عمر میں ہوں گی۔ اگر تو ان کے حسن اور خوبصورتی کا حال پوچھے تو کیا تم نے سورج اور چاند دیکھا ہے؟ اگر تو آنکھ کی سیاہی کا پوچھے تو صاف ستھری سفیدی میں خوبصورت سیاہی ہے، خوبصورت گہرائی میں۔ اگر تو
ان کے قدوں کا پوچھے تو کیا تو نے خوبصورت ٹہنیاں دیکھی ہیں؟ اگر تو ان کے رنگ روپ کا پوچھے تو گویا کہ وہ یاقوت و مرجان یعنی قیمتی ہیروں اور مومیوں کی طرح ہے۔ اگر تو ان کے جسم کی ظاہری بناوٹ کا پوچھے تو وہ عورتیں ہیں گولی رنگت والی جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی جات گئی ہیں۔ ان کو ظاہری و باطنی خوبصورتی سے سنوارا گیا ہے۔ وہ دلوں کی بہار ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و مستی اور مباشرت یعنی صحبت کرنے کی لذت کا اور زبان کے مزے کا پوچھے تو وہ پیار کرنے والی، شوہروں پر جان دینے والی، شوہروں کو حقوق کو بہترین ڈھنگ سے اسی طرح سے ادا کرنے والی ہے جس ذوق سے وہ چاہت کریں گے۔ تمہارا اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے جب شوہر کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں جائے تو یہ کہے کہ یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے آسمان کے ایک برج میں داخل ہوا ہے۔ جب اس سے بات چیت کی جائے گی تو اس کی بات کی سندرتا پر قربان اگر یہ سینے سے لگائے تو اس سے ملنے کی لذت اور گلے ملنے کی کیا انتہا ہے۔ اگر وہ سریلی آواز سے گانا گائیں گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دیں گی۔ اگر وہ محبت پیار سے میل جول کریں گی اور اپنے سے فائدہ پہنچائیں گی تو ایسی پیار بھرے تعلق والی اور فائدہ پہنچانے والی کو خوش آمدید۔ اگر وہ بوسہ یعنی چمن دے تو اس کے بوسے سے زیادہ کوئی چیز دل پسند نہیں۔ اگر اس سے صحبت کی جائے گی تو اس سے زیادہ لذت اور مستی کہیں نہیں ہوگی۔ یہ تو جنت اور اس کی حوروں کا حال رہا۔ اگر تو یوم مزید کا پوچھے اور پروردگار عالم کی زیارت اور چہرے کا تو اس کی کوئی صفت اور شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ چیز تو صرف دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا بیان اللہ کے دیدار کے